پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے مشیر خزانہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب نے. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. کل کے دن بجٹ آپ کا آیا اور اس بجٹ کے اندر جو حیران کن چیزیں وہ تھی یہ کہ وفاق کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا کہ صوبے 3000 ارب دے رہے ہیں جس سے وفاق نے اپنی ڈیٹ سروسنگ اور دفاع کے معاملات کو پورا کرنا ہے. بٹ کل ایک شرط رکھ دی گئی کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے اس معاملے پہ اپروول نہیں لی جائے گی تب تک وفاق کو کم از کم خیبر پختونخوا یہ فنڈز نہیں دے گا. تو سر امپریشن تو یہ تھا کہ این ای سی میں آپ نے اس پہ ایگریمنٹ شو کر دیا تھا اور اب اس معاملے پہ اسٹیٹمنٹ آنا سب کے لیے بڑی حیران کن ہے. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. سب سے پہلے اصل میں یہ کل پہلی دفعہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, یہ این ای سی کی میٹنگ کے بعد سے یہ مسلسل ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ہماری میڈیا کوریج کم ہے تو ہمارے موقف کو جو ہے چلایا نہیں جا رہا تھا. لیکن وہ کل ایک اسمبلی کا فورم تھا جس میں جو ہے بھرپور طریقے سے واپس سے بتایا گیا اور میں نے آج کی پریس کانفرنس میں بتایا. دیکھیں شہزاد صاحب, آپ تو ماشاءاللہ مطلب ہمارے سینئر بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی, مطلب رپورٹر ون آف دی جو معیشت کی طرف دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ این ایس سی کا ایجنڈا ہے. اس این ایس سی کے ایجنڈا میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. اس ایجنڈا میں کہیں پہ بھی یہ ایجنڈا نہیں تھا کہ جو وفاقی حکومت کو اضافی پیسے چاہیے اس کے لیے. دوسری بات یہ کہ این ایس سی از ناٹ دا فورم کہ جو اس کا اپروول دیتا ہو, یہ تو این ایف سی کا معاملہ ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے جو ہے اس کا اپروول دے دیا ہے, تو پھر ہم جو ہے یہ جو ہے سب سے پہلے تو اپنی صوبائی بجٹ میں پاس کرانے کی ضرورت تھی. تو ہم نے پہلے دن سے یہ بجٹ جو این ای سی کی میٹنگ سے 10 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا تھا اور ہم نے اس دن ہی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ہم سیاسی طور پہ جیسے آپ لوگ اپنی تمام لیڈرشپ سے گائیڈنس لیتے ہیں, ہم بھی اپنی لیڈرشپ سے گائیڈنس کے بغیر یہ اتنا بڑا سٹرکچرل فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ سٹرکچرل فیصلہ ہے, تو آپ ہمیں اس کے لیے ملاقات کا ٹائم دلوائیں یا آپ جو ہے راستہ بنائیں. تو یہ پہلے دن سے کلیئر کیا ہوا تھا, لیکن یہ کہ ایک تاثر دیا گیا کہ تمام صوبوں نے اس پہ ایگری کیا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور تو اس وقت مزمل صاحب یہ آپ کو امپریشن دیا گیا تھا, اس وقت امپریشن دیا گیا تھا کہ یہ ملاقات کرا دی جائے گی, یہ کنڈیشن پوری کر دی جائے گی. دیکھیں اس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ جی بات آپ کی جائز ہے اور اس کو جو ہے ہم کروا دیں گے, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر اس کو آپ کر لیں ملاقات جلدی کرا دیں گے. ہم نے کہا نہیں, یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہم جب تک یہ آپ ملاقات نہیں کرائیں گے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی اپنی حمایت ظاہر کر سکیں. صحیح. اور انفیکٹ سابق جو فاٹا قبائلی اضلاع کو جب ضم ہو چکے ہیں ان سے متعلق بھی ڈسپیوٹ ہے کہ جو ایک ایگریمنٹ تھا وفاق کی جانب سے کہ 100 ارب دیے جائیں گے, وہ ایشو بھی ابھی تک ان ریزالوڈ ہے اور اس کے اوپر بھی وفاق کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہیں, کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. دیکھیں 8 سال ہو گئے جو ہے 25ویں ترمیم کو ہوئے ہوئے. یہ 8 سال پہلے بغیر این ایف سی کے جو ہے خود بخود اپڈیٹ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ مسلسل تعطل کا شکار رہا اور اس میں ہماری حکومت بھی بیچ میں وفاقی حکومت بھی تھی. مسئلہ یہ کہ این ایف سی کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب تک اس میں سارے ممبر راضی نہیں ہوتے تو اس میں پیش رفت نہیں ہوتی. اب اگر یہ خیبر پختونخوا کو اس کا حصہ ملتا ہے نئی آبادی اور اس کے حساب سے, تو 3 صوبوں کا حصہ کٹتا ہے اور کون چاہے گا کہ اس کا حصہ کٹے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ 7ویں این ایف سی کے بعد نہ 8واں نہ 10واں 9واں نہ 10واں سب جو ہیں اسی طریقے سے رہے اور آج تک ملک میں 7واں این ایف سی نافذ العمل ہے. تو ابھی بھی جو ہے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ 11واں این ایف سی بھی نکال دیں گے. لیکن اب ہم ایک تو آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی اعلان کیا ہے, بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ اپنا مدعا لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا, جس کے لیے ہم نے کاؤنسل بھی ہائر کر دیا اور کافی اس میں کام بھی ہو چکا ہے. دوسری وزیر اعظم صاحب نے این ایس سی میں کہا تھا, ہمیں ایک یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر 11ویں این ایف سی میں 6 ماہ تک کنسنسس نہیں ہوتا تو وہ پھر جو ہے سمری ارسال کر دیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ وہ 7واں این ایف سی جو ہے اس میں خیبر پختونخوا کا ضم شدہ علاقے کا جو ہے اپڈیشن کر دیں. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے